بریک کے بعد اب دوبارہ حاضر. بہت ہی پیاری باتیں ہو رہی ہیں کہ انسان کس طرح کی کرتا ہے. آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے اور دیکھا بھی ہے، جس طرح اکرم صاحب نے بتایا کہ انٹرنیٹ پہ ساری چیزیں ہیں کہ کس طرح سائنسدان ترقی کرتے ہیں. کیا کریں گے کہ حکومت یا ریاست یا کون سے ادارے ایسے ہیں کہ وہ ایشیائی کی یا غیر ملکیوں کی مدد کرتے ہیں ریسرچ کے سلسلے میں؟ جی امریکن گورنمنٹ ایکچولی اس میں بہت کم مدد کرتی ہے، انلیس کہ کوئی ایسا پروجیکٹ ہو جس میں امریکن سٹیزن کا فائدہ ہو سکتا ہے، اس پہ یہ کام کرتے ہیں. لیکن جو دوسرا ریسرچ کا کام ہے، میڈیسن کا، انجینئرنگ کا، وہ ہمارے یہاں پہ امریکہ میں بے شمار پرائیویٹ کمپنیز ہیں. آپ یہاں پر یہاں کا جو ایٹماسفیئر ہے پورے کنٹری کا، جو انفراسٹرکچر ہے ہمارا امریکہ کا، وہ اس طرح انہوں نے ڈیولپ کیا ہوا ہے کہ ہر وہ انسان جو ریسرچ کر کے کوئی نئی چیز بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے بہترین ماحول پیش کیا گیا ہے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یعنی چند سال پہلے تک، 20-25 سال پہلے تک الیکٹرک کار کی کوئی ویلیو نہیں تھی، کیونکہ گیس اتنی مہنگی نہیں تھی. لیکن یکدم پھر 9/11 کے بعد گیس بہت مہنگی ہوئی تو الیکٹرک کار کی ویلیو بنی. تو یہ کانسیپٹ آیا کہ اب بیٹری آپریٹڈ کار کو تیار کیا جائے. تو ایک انسان مطلب ساؤتھ افریقہ سے اٹھا، جو یہاں پہلے آ کے کینیڈا پڑھا ہے، پھر یہاں پہ پینسلوینیا میں اس نے اسٹڈی کیا، پھر وہ کیلیفورنیا سلیکن ویلی میں چلا گیا، وہاں جا کے کچھ پروجیکٹ کیے. لیکن اس کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ الیکٹرک کار بنائی جائے، تو اس کا نام تھا ایلان مسک. اب اس وقت وہ جو ٹیسلا کمپنی، جو دنیا کی سب سے بڑی الیکٹرک کار بنانے والی اور سب سے اعلیٰ کار بنانے والی کمپنی ہے، اس کا وہ مالک ہے، CEO ہے اور فاؤنڈر بھی ہے اس کا ایک قسم کا. تو اس نے اس آئیڈیا کو ایکسپلور کیا. وہ جب شروع میں مطلب لوگوں نے بڑا ڈسکریج بھی کیا. دوسری کار جو گیس کار بنانے والے، انجن بنانے والے، گیس کار کے کام کرنے والی کمپنی، انہوں نے بھی ڈسکریج کیا ان کو، جس میں مثلا ٹویوٹا کی کمپنی ہے، لیکسس ہے، انفینٹی ہے، ایکورا ہے، یہ جو جتنی GM ہے، مطلب فورڈ ہے، یہ بڑی بڑی کمپنیاں ہیں دنیا کی. اب ہنڈے ہے کوریا کی، چائنا کی بھی کمپنیاں ہیں. انہوں نے سب نے اس کو بڑا ڈسکریج کیا، لیکن اس کے بعد وہ ڈٹا رہا. آج وہ اللہ کے فضل سے مطلب کامیاب ہو گیا ہوا ہے اپنے فیلڈ میں، اور دنیا کا نمبر 1 الیکٹرک کار بنانے والی کمپنی ہے ٹیسلا، اور اس کار کی بہت ویلیو ہے. تو اب یہ جو ریسرچ سارا اس نے کام کیا، پھر یہ پلانٹ تیار کیا. شروع میں اس نے اپنا ہی ذاتی تھوڑا سا پیسہ خرچ کیا تھا، لیکن لوگوں نے بھی اس کی ہیلپ کی، فنڈنگ کی. جن لوگوں کو آئیڈیا پسند آیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں. تو اس طرح اس نے یہ بڑھتے بڑھتے یہ کام کیا. اور اب جو ریسنٹلی اسپیس ایکس نے جو لیا ہے کانٹریکٹ ناسا سے، کیونکہ جو ناسا کے ایسٹرونٹ ہیں ان کو اسپیس لیب جو اسپیس میں ہے اس تک پہنچانے کا، وہ بھی اس ایلن مسک کی ہی کمپنی ہے جس کا نام اسپیس ایکس ہے. تو یہ جو ایلن مسک ہے، اس کی بے شمار کمپنیاں اس نے بنا لی ہیں. اپنا چھوٹے سے مکان کے اندر رہتا ہے، ایک سارا اپنے مکان بڑے بڑے کوئی نہیں ہے، لیکن ہر وقت کوئی نہ کوئی ریسرچ اور اپنا خود 24 آور میں سے 12 14 15 گھنٹے کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے. حالانکہ دنیا کے ریچسٹ جو لوگ ہیں ان میں اس کا شمار ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بے محنت کرتا ہے. لیکن اس کے پاس آئیڈیا تھے، اس نے آئیڈیا فلوٹ کیے، ویژن تھا اس کے پاس، پھر ڈٹ گیا، پھر کام کیا، محنت کی، دن رات ایک کیا، اور آج وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان سمجھا جاتا ہے. کبھی آپ گوگل کریں، ریسرچ کریں تو اس کی آپ پروفائل پڑھ سکتے ہیں، اس کے اوپر بے شمار ڈاکومنٹری بنی ہوئی ہیں. اسی طرح بل گیٹ ہے. آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ بل گیٹ یونیورسٹی سے ڈراپ آؤٹ ہو گیا تھا اور IBM جوائن کر لی. ڈگری مکمل نہیں کی تھی، لیکن IBM میں بھی اس کی مرضی کا کام جس طرح وہ کرنا چاہتا تھا، جو اس کا آئیڈیا تھا اس کو انہوں نے نہیں آگے چلنے دیا. اس نے IBM چھوڑ دی. اس نے کہا مجھے IBM کی ضرورت نہیں. حالانکہ اس وقت کمپیوٹر کی سب سے بڑی کمپنی IBM تھی. اس نے اپنی کمپنی بنائی مائکروسافٹ اپنے گیراج سے، وہاں سے شروع ہوا، اور آج جو مائکروسافٹ ہے وہ دنیا کی IBM سے اوپر جا چکی ہے. دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے کمپیوٹر سافٹ ویئر میں، کمپیوٹر سائنس میں. اور وہ بل گیٹ اس کا فاؤنڈر، اس کا CEO، لیکن آپ کو ریٹائر ہو چکا ہے. لیکن اس کے ریٹائر ہونے کے باوجود اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اس نے اپنا اب بھی وقت نہیں ضائع کرتا. وہ کوئی نہ کوئی ریسرچ کرتا رہتا ہے
اور ہزاروں ہیومینیٹیرین ورک کام کرتا ہے. افریقہ میں اس نے مطلب بچوں کی ویکسین دینی شروع کی ہر جگہ پہ, اور بھی بے شمار ایسے کام کر رہا ہے. وہ اپنے کھیتی باڑی میں ایگریکلچر میں ریسرچ کر رہا ہے. یہاں امریکہ میں اس نے بہت ساری لینڈ ہے اس کی, اور ہر اس فیلڈ میں جس میں دنیا کو ہیلپ کی ضرورت ہے. یہ جو ویکسین کا کانسیپٹ تھا کووڈ کی, اس میں بھی اس نے بہت مطلب اس کا بہت ہیلپ کی ہے اور ڈونیشن بھی دی ہے. کہ کچھ نیگیٹیوٹی بھی ہے اس کے خلاف, وہ سب جھوٹ ہے. اصل میں تو وہ انسانیت کا بہت بڑا شاہکار ہے یہ بل گیٹ. ہی ہیو اے بگ ہارٹ فار ایوری پور پرسن. اور خود بھی آپ اگر نوٹ کریں تو بڑی سمپل لائف ہے, سمپل غذا کھانے والا ہے, میکڈونلڈ پہ جا کے کھانا کھا لیتا ہے, اس طرح کا انسان ہے وہ, لیکن ہی از اے بلینئر. تو یہ جو خوبی ہے یہ امریکہ کے اس طرح کے لوگوں نے ہی امریکہ کو اوپر کیا ہے اور ترقی کی ہے. اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ خود پیسہ کمایا, اپنا نام کمایا, بلکہ دنیا کو بھی بہت کچھ دیا ہے انہوں نے. مطلب بل گیٹ نے جو دے دی ہے یہ اسمارٹ فون, مائکروسافٹ اگر نہ ہوتا تو اسمارٹ فون کبھی نہ آتا. آج کے آپ کے ہاتھ میں واٹس ایپ نہ ہوتا, یوٹیوب نہ ہوتا. یہ سارا مائکروسافٹ کا ہی کریڈٹ جاتا ہے یہ ساری چیزوں کا. ٹھیک. اچھا, اگر جو دوست یا نوجوان جو ہے وہ آپ سے رابطہ کریں گے تو لیکن کون سے فیلڈ میں آپ آج کل کر رہے ہیں کام اور لوگوں کو کروا سکتے ہیں اور ان کے میرا فیلڈ بڑا عجیب و غریب قسم کا ہے. میں نے پاکستان سے کیمیکل انجینئرنگ کی گریجویشن کی تھی, لاہور سے اپنا انجینئرنگ یونیورسٹی ٹیکنالوجی جو یو ای ٹی ہے وہاں سے, یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے. اس کے بعد یہاں آ کے میں نے ذرا اپنا فیلڈ چینج کیا, ٹیلی کمیونیکیشن میں آ گیا, اور کچھ عرصہ میں AT&T میں اور ایک لوسن ٹیکنالوجی وہاں کام کرتا رہا. اس کے بعد میں نے کچھ عرصہ کمپیوٹر سائنس میں بھی کام کیا, کمپیوٹر کی انجینئرنگ میں بھی. پھر مجھے فیل ہوا کہ میں میڈیکل جو ہیلتھ کیئر کا فیلڈ ہے اس میں ابھی بہت زیادہ ترقی کی ضرورت ہے. تو میں ہیلتھ کیئر کے فیلڈ میں آ گیا, اور جو ہیلتھ کیئر کی ساری جو ہاسپٹل کی جتنی مشینیں ہوتی ہیں, جتنی ڈیجیٹل مشینیں, الٹرا ساؤنڈ, EKG, ایکس رے, MRI, CT اسکین, لیبارٹری کی ساری مشینیں, ان کو ہم نے مطلب جو ڈیجیٹلائز کر کے ان کو نیٹ ورک پہ ڈالتے ہیں تاکہ سارا ڈیٹا کمپیوٹر پہ آ جائے. تو یہ سارا کام جو ہے اس میں انوالو رہا کافی پچھلے 10-15 سال سے. اور بیسیکلی آج کل جو میں کام کر رہا ہوں, بیسیکلی تو میں ریٹائر ہو چکا ہوں, مجھے اللہ نے بہت دیا ہوا ہے, اللہ کافی ہے میرے پاس, لیکن پھر بھی انسانیت کی خدمت کی خاطر جہاں بھی مجھے ہیلتھ کیئر کا کوئی ریسرچ پروجیکٹ ملتا ہے میں اس پہ کام کرتا ہوں, ہیلپ کرتا ہوں. تو جو بھی مجھے کام مل جائے کہیں سے بھی, میں اگر مجھے لگتا ہے کہ اس میں ہیومینٹی کا فائدہ ہے یا ہیومینیٹیرین کانسیپٹ ہے, جیسے کوئی ریفیوجیز ہیں ان کو اگر ضرورت ہے کسی چیز کی, تو میں اس پہ کام کرتا ہوں, اس کام پہ. تو میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ کسی انسانیت کی ہیلپ کی جائے, اس کے تحت میں کوئی نہ کوئی پروجیکٹ لیا رکھتا ہوں. لیکن امریکہ میں تقریباً ہر فیلڈ میں ہی ریسرچ ہوتی ہے. آپ دنیا کا کوئی فیلڈ لے لیں, میڈیسن کا لے لیں, فارماسیوٹیکل کا لے لیں, لیبارٹریز کا لے لیں, انجینئرنگ کا لے لیں. انجینئرنگ میں تو بے شمار فیلڈ ہیں, سول انجینئرنگ سے لے کے میکینیکل, کیمیکل, الیکٹرانکس اور میٹلرجیکل, کمپیوٹر سائنس, بے شمار فیلڈ ہے. اب تو آگے بے شمار برانچیں کھل چکی ہیں اس کی. میڈیکل کا بھی ایک انجینئرنگ ہے, بایو میڈیکل, اس میں بھی بے شمار فیلڈ ہیں. تو اگر آپ کسی بھی فیلڈ جب آپ ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو وہ ایک اپنی ہی برانچ بن جاتا ہے. مطلب اسپیس انجینئرنگ جو ہے یہ اس کی اپنی ویلیو ہے. تو اسی طرح جو بھی فیلڈ ہے دنیا میں جو آپ کو پسند ہے, اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس میں اور کام کر رہے ہیں اور آپ کا اس میں اپنے فیلڈ کے آپ ایکسپرٹ ہیں تو ضرور مجھ سے کانٹیکٹ کریں. میں انشاءاللہ آپ کو گائیڈ دوں گا, آپ کو ہیلپ کروں گا اور آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور ذہن میں یہ بات رکھیں کہ آپ نے, میں کہنا یہ چاہتا ہوں, ہاں کریں جی. سوال کر رہا ہوں کہ بعض لوگ اتنی تعلیم یافتہ نہیں ہوتے لیکن ان کا مائنڈ ریسرچ والا ہوتا ہے, وہ بھی آپ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اگر کوئی ایسی چیز ان کے ذہن میں ہے جس کا وہ واقعی سوچتے ہیں, مثلا تھامس ایڈیسن واز اے میکینک, ہی واز جسٹ اے ریگولر میکینک, ہی ڈسکور بلب, ہی ڈسکور الیکٹریسٹی. وہ اپنے میکینکی میں ہی اس نے دیکھا کہ یہ ایسے الیکٹریسٹی پیدا ہوتا ہے, ایسے بجلی روشنی بن جاتی ہے بلب سے. تو یہ سارا کانسیپٹ اس نے اپنی اسی لائف سے سیکھا, لیکن ہی ڈونٹ ہیو اینی PhD ڈگری.
اسی طرح بل گیٹ جو ہے وہ کالج ڈراپ آؤٹ تھا، یونیورسٹی ڈراپ آؤٹ، لیکن اس کا دماغ بڑا ریسرچ اور نئی ٹیکنالوجی لانے کی طرف تھا، اور اس کا ایک ویژن تھا کہ میں اگر پرسنل کمپیوٹر بنا دوں گا تو اس کی بہت نیڈ ہے، ہر بندہ یوز کرے گا، پھر انٹرنیٹ آئے گا، پھر یہ سارا اس کا ایک ویژنر تھا، اس نے اس پر کام کیا فرام ڈے ون اینڈ ہی سکسیس. اور بل گیٹ کے بارے میں بڑا مشہور ہے، شروع میں جب یہ اس نے ڈاس آپریٹنگ سسٹم بنایا اور اپنا ویژن اور بتایا لوگوں کو، تو بہت سارے لوگ جو آئی بی ایم کے امپلائی تھے ادھر ادھر دوسری کمپنیوں کو، نو 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 دیٹس ناٹ پاسبل، بڑا مذاق اڑایا گیا تھا اس کا. لیکن کامیاب وہی ہوا جس کا ویژن تھا، اس نے دنیا کو پروو کر کے دکھایا کہ یہ ہو سکتا ہے، وہ ہوا. آج کمپیوٹر ہر بندے کے ہاتھ میں ہے، جو اسمارٹ فون ہے کمپیوٹر ہے. چھوٹا سا لے لیتے ہیں وقفہ، وقفے کے بعد پھر ہم آپ کی جو آپ نے یہ آ کے یہاں سیکھ لیا، پاکستان میں سیکھ کے نہیں ہے، لیکن آپ نے ریسرچ کی، محنت کی، جدوجہد کی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کے ذہن میں ڈال دیا. وقفے کے بعد ہم آپ سے مزید پوچھیں گے، لیتے ہیں ایک وقفہ. جزاک اللہ.